شہربانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ جو لوگ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، جہاں بیٹھے آپ کے سامنے شہربانی کی ترتیب کی کتاب موجود ہے، آپ اس کا پہلا صفحہ نکالیں، ہمارے ساتھ مل کر اس ترتیب میں شریک ہوں۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہیں دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، آج صبح ہم پھر اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنے اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خاندانی زندگی کا جائزہ لیں، کلیسیائی زندگی کا جائزہ لیں، قومی زندگی کا جائزہ لیں، روحانی زندگی کا جائزہ لیں کہ میں اور آپ اس وقت، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا میں اور آپ شخصی طور پہ خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں؟ اگر گزرے دنوں میں، اگر مہینوں میں، گزرے ہفتہ میں مجھ سے، آپ سے خطائیں، غلطیاں، قصور سرزد ہوئے ہیں، یہ اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن نہ راستے سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والے اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقیم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔
ज़बूर नंबर 46 گائیں گے. 46 آپ کے سامنے گیتوں کی کتاب پڑھی ہے، سیلف ریکگنیشن گیتوں کی کتاب، زبور نمبر 46 46.
ख़ानदानों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्हें खुदा ने औलाद जैसी नेमत दी है। मिस्टर मिसेस मुमताज़ गिल के पोता हुआ है, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह मास्टर शरकपुरी साहब राजे की बेटी पैदा हुई है, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं औलाद जैसी नेमत के लिए। आज बपतिस्मा है समरून के बेटे का, हम उस घराने के लिए, ख़ानदान के लोगों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये बरक़ात और ये नेमतें खुदा उनकी तरफ से हैं। हमारी बहन मिसेस नरगिस सैमुअल अपनी बेटी के पास इंग्लैंड जाएंगी, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदा उन्हें सलामती के साथ लेके जाएं। और हम तमाम ख़ानदानों के लिए जिन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदा ने बरक़ात दी हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जिन बच्चों की शादियाँ होने वाली हैं, हम उन बच्चों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और वालिदैन के लिए, ख़ानदान के लिए, रिश्तेदारों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और जो लोग कमज़ोरी की हालत में हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद अपना शाफ़ी हाथ बढ़ाए और उन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि वो लोग भी सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ। हम ख़ास तौर पर अपने भाई मंजूर सुच्चा मसीह के लिए ख़ास दुआ करते हैं, खुदावंद उन्हें दराज़ी उम्र दे। शाजिया नदीम के लिए, मुनव्वर के लिए, मिसेस डेज़ी के लिए, मिसेस शमशेर के लिए, मिसेस मार्था इमैनुअल के लिए, मिसेस रज़िया निसार के लिए, भाई नईम बरकत के लिए, भाई अर्नस्ट के लिए, मिसेस ग्रीफन डेविड के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, मिसेस सरैया अशरफ के लिए, मिसेस मलक महमूद और महमूद मसीह के लिए, मिसेस मोनिका फ़हीम के लिए, और उन तमाम लोगों के लिए जो इन दिनों कमज़ोरी की हालत में हैं। हमारी दुआ है कि खुदा उन पर रहम करे, उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हम दुआ मांगे। ज़ुबैर गिल दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम दुआ मांगे। ज़िंदा जलाली मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र थे, तारीफ करते हैं खुदा आज के दिन के लिए, इस रोशन सुबह के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा खुदा ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक नेमत को, एक बरकत को याद करते हैं इसी बात जो सब तेरी तरफ से हमें मुयस्सर हुई, तेरे वादों के मुताबिक तेरे खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं गुज़रे हफ्ते के लिए, ख़ास तौर पे इस मुबारक लम्हा के लिए, इस खूबसूरत लम्हा के लिए कि जिसमें हम सब तेरे पाक घर में मौजूद हैं, तेरे फजल के तख्त के पास हैं। हम सब एक दिल होके, एक जमात होके अपनी शुक्रगुजारी के नजराने तेरे सामने लेके आए। बाप आसमानी उन तमाम घरानों के लिए जिनमें औलाद जैसी नेमत तेरी तरफ से हासिल हुई है, उन तमाम घरानों को नाम बनाम तेरे सामने रखते हैं, शुक्र अदा करते हैं। नन्ही जानों के लिए शुक्र अदा करते हैं, जिंदगी से तंदुरुस्ती मांगते हैं। बाप आसमानी शुक्र अदा करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनको तूने सेहत बख्शी, क्योंकि शाफी खुदा तू ही है। हम जब भी जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, कह रहा हूँ, हम अपनी शिफा के लिए तुझसे दुआ मांगते हैं और हम शिफा पाते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं तमाम लोगों के लिए जिनको शिफा बख्शी। बाप आसमानी खास तौर पर इस मौके पे उन तमाम लोगों के लिए, कलीसिया के वो तमाम मेंबरान जो सफ़र में जाने को है या अगले दिनों में जाएंगे, जिनके नाम लिए गए, उनके सफ़र को मुबारक है, ताकि वो खैरियत से अपनी मंजिल को पहुँचें। तेरा शुक्र अदा करें, तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। मिन्नत करते हैं तेरे खुदाओं कि अपने खादम को, हमारे रहनुमा को मसा कर आज कलाम के लिए इस सारी प्रस्तिश पे तेरा खुदाओं तेरा मसा चाहते हैं, सारे कलाम पे और इबादत के बाकी मांगा हिस्से पे तेरा गहरा मसा चाहते हैं। हमारी सारी शुक्रगुजारी तेरे हुजूर लेके आते हैं, हमारी सारी मिन्नतें तेरे हुजूर लेके आते हैं और तेरे हुजूर रखते हैं। तेरा कबूल कर, क्योंकि मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे के खुदाओं में पाक और मुबारक नाम में, आमीन।
خدا کے خادم پادری اسکل سروش کے لیے، ان کی زمینی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جتنا اثاثہ وہ ہم سب کے لیے چھوڑ کے گئے، ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، شکر گزاری کیجیے، حمد و ثنا کے لیے، ان گیتوں کے لیے، زبوروں کے لیے اور خدا ان کے لوگوں کے لیے۔ ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری ستائش کرتے ہوئے تیری بارگاہوں میں جھک جاتے ہیں خدا۔ آج کے دن کے لیے خدا بھلے وقت کے لیے کہ تو نے صادق کی روشنی ہمیں عطا کی اور رات بھر تو نے اپنی محافظت میں رکھا اور زندوں کی زمین پہ ہمیں صادق کی روشنی بخشی تاکہ تیری مقدس ہیکل میں آ کر ہم سب خاندان مل کے خداوند یہ پرستش کا تاج بنا کے بادشاہوں کے بادشاہ کے سر پہ سجا سکے۔ خدا پاک خدا تیری ساری کلیسیا کے لیے، تیرے خادم کے لیے، خدا پاک خدا ان کے خاندان کے لیے اور جتنی زندگیاں تیرے سامنے سر لگو ہیں خداوند ایک ایک روح جان بدن کے اوپر خدا ہم تیری برکت کو چاہتے ہیں۔ یہ سارے ماحول کو تیرے تابع کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو تیرے تابع کرتے ہیں اور اپنی ہر ایک سانس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو مفت میں ہمیں سانسیں تو عطا کرتا ہے، کیونکہ خدا دیکھ تمہاری بدکرداری کو کبھی حساب میں نہیں لاتا بلکہ تم ساری فتحوں کو بخش دینے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے، کیونکہ آسمان تیرا تخت و زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ آج تیرے قدموں تلے آ کر ہم تیرے نام کو بڑھتے آتے ہیں۔ آج خدا پاک خدا ہر ایک زندگی کے لیے جو سلامتی کے ساتھ تیرے مذبح پر آئی ہے، ان تمام زندگیوں کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ کسی مشکل کی وجہ سے نہیں آ سکے خدا پاک خدا انہیں بھی خدا صحت تندرستی بخش دے اور تمام بندنوں سے آزاد کر تاکہ تیری مقدس ہیکل میں آ کے خدا تیرے نام کی شکر گزاری کرے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ آموز کی کتاب نکالیں، صفحہ نمبر 862، 862، 862 صفحہ آموز کی کتاب، 5واں باب، 18ویں آیت سے 24ویں آیت۔ اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے اپنا ہاتھ دکھا سکتا ہے۔ آموز کی کتاب پرانے عہد نامہ، 862 صفحہ، 5واں باب، 18ویں آیت سے 24ویں آیت تک۔ لزبت آپ نے حوالہ نکالا تو آپ پڑھیں۔ آج کا دوسرا ورد زبور کی کتاب، 20واں زبور ہے، زبور نمبر 20، پہلی آیت سے 9ویں آیت، 9 آیات پر مشتمل یہ زبور ہے۔ صفحہ نمبر 538، 538، زبور 20۔ کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ چلے بیٹا آپ پڑھیں، شاباش۔ اس کے بعد ہم ایک گیت گائیں گے، یہ بھی گیت پادری اسکیل کا لکھا ہوا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، پاک روح کا پہرا ہر سو چھایا ہے، یسوع آیا ہے۔ گیت نمبر یہ 344 ہوگا، 344۔ پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، 25واں باب، پہلی آیت سے 13ویں آیت۔ پیچھے کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ پیچھے کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، اجازت آج آپ یہ حوالہ پڑھ لیں۔ متی رسول کا انجیلی بیان ہے، 25واں باب ہے، پہلی آیت سے 13ویں آیت، صفحہ نمبر 29۔ یہ تینوں حوالے آج میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہیں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں۔ جیسے کوئی شیر ببر سے بھاگے اور ریچھ اسے ملے، یا گھر میں جا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے سانپ کاٹ لے۔ کیا خداوند کا دن تاریکی نہ ہوگا؟ اس میں روشنی نہ ہوگی، بلکہ سخت ظلمت ہوگی اور نور مطلق نہ ہوگا۔ میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا۔ اور اگرچہ تم میری حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے،
तो भी मैं उनको कबूल ना करूँगा और तुम्हारे फरबाद जानवरों की शुक्राना की कुर्बानियों को खातर में ना लाऊंगा। तू अपने सरूप का शोर मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रबाब की आवाज़ ना सुनूंगा, लेकिन अदालत को पानी की मानद और सदाकत को बड़ी नहर की मानद जारी रख। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। की किताब उसका 20 बाब और उसकी 9 आयत खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मक़दिस से तेरे लिए कुमत भेजे और सयोन से तुझे तकबीयत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोखनी कुर्बानी को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरज़ू बर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावंद तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने मकसूद को बचा लेता है। वो अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। ऐ खुदावंद बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो बादशाह हमें जवाब दे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी प्रार्थना। आमीन। Yeah.
ہمیں عقل اور سمجھ اور دانائی کی باتیں سکھانے کے لیے یوں ہم کلام ہوتے ہیں، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کمواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشریں دے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بیوقوف تھیں انہوں نے اپنی مشروں کو لے لیا مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشروں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا، اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کمواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشریں درست کرنے لگی، اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشریں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کمواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی، آئے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس وقت کو، اس دن کو جانتے ہو، نہ اس گھڑی کو۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی، وہ ہم آدمیوں کے لیے گیلری والے نہیں بول رہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ جب نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے، ہماری سوچ میں تبدیلی لاتا ہے۔ ہم آج کے دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے اور دعا کرتے ہیں تیرا پاک روح ہم سب کی رہنمائی کریں، تاکہ ہم تیرے کلام کی حقیقتوں کو، سچائیوں کو سمجھ سکیں۔ تو اپنے خادم کے منہ میں اپنا کلام ڈال، اور خاص طور پر ہم اس وقت شمائلہ کے لیے، سمرون کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے انہیں باپ اور ماں بنایا۔ ان کے بیٹے شمائر کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس وقت جب ہم کرسننگ کرتے ہیں تو تب باپ، بیٹے اور اس کے نام سے اسے تیرے گلے میں شامل کرتے ہیں۔ ہم سب کی کلیسیا کی مدد رہنمائی کر، تاکہ آنے والے وقت میں یہ والدین اپنے بچے کی تربیت تیرے کلام کے مطابق کر سکیں۔ ہماری دعا کو سن، یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر
उनको बरकत दी। पाक नाम के पढ़ने चले जाने पर खुदा की बरकत हो। हम सब लोग भी, और ये हमारे, क्या आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं? क्या आप शैतान को और हर किस्म की बुत परस्ती, पीर परस्ती और तोहम परस्ती को तर्क करते हैं? ये लोगों का फर्ज भी है, हक भी है, जो अपने बच्चों को बपतिस्मे के लिए पेश करते हैं, कि वो इन बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी लें, ताकि आने वाले वक्त में वो इन बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक कर सकें। इसलिए हम खुदा के खादिम होने की हैसियत से आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या जो अकीदा, ईमान का इकरार हम सब ने मिलकर किया है, आप इसी के तहत अपने बेटे शमायल का बपतिस्मा चाहते हैं? क्या आप दोनों खुदा की पाक मर्जी के हुक्मों को फरमाबरदारी के साथ मानोगे और उन पर चलोगे? दुआ मांगे। आए खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तो हम सब पर रहम कर, अपना हाथ बढ़ा। इस वक्त हम खुदा यीशु मसीह की हदायत के मुताबिक खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जब इस बच्चे को तेरे गले में शामिल करते हैं, अपने पाकों के वसीले से हम सब पर भी, वालिदैन पर भी और इस पानी पर भी अपनी बरकत नाज़िल फरमा और बख्श दे कि ये बच्चा पानी और नूर से नए सिरे से पैदा हो और तेरे वफादार लोगों में शुमार होता जाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। शुमायर हम इस वक्त खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से तेरे माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि आज से तू खुदावंद यीशु मसीह का हो गया है। खुदावंद अपने चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तुझे दराज़ी बरकत फरमाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। आए हम सब तालियां बजाकर और वालिदैन को खुदा फहम दे ताकि इसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। हम इस ईमान के तहत हम दोनों इस बच्चे को आप दोनों की सुपुर्द करते हैं कि आप इसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे। खुदा तुझे बरकत दे, तुझे महफूज रखे। खुदा को अपने चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदा अपना चेहरा तेरी तरफ तवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आए खुदा, तुझे भला है जिसके वादे ना सिर्फ हमसे बल्कि हमारी औलाद से भी हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं, तेरा कुछ शमायल कुछ तौर से तकवीर दे कि ये बच्चा खुदावंद यीशु मसीह में बढ़कर ईमान और मोहब्बत में बढ़े। साथ बसात उसकी रहनुमाई कर बख्शे। जब वो वक्त आए जब ये बच्चा अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके तेरे बेटे यीशु को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके पाक मेज के पास आकर खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शिरकत पाए और बड़ी दलेरी के साथ वालों के सामने तेरा इकरार करे। अब आप जिसके हकीकी इकलौते बेटे ने नाफरत के खानदान में परवरिश पाई, हम इनके घर, वालिदैन, दादा दादी को और खानदान के तमाम अफराद के लिए भी दुआ करते हैं। बख्श दे कि इनका घर हमेशा खुशी, मोहब्बत और इसके वालिदैन, खानदान के बुजुर्ग हमेशा इसकी जरूरत जिंदगी का फिक्र करें। बख्श दे कि अच्छी तरबियत, अच्छे नमूने से वालिदैन खुदावंद यीशु मसीह के इरफान में इसकी परवरिश करें कि बच्चा बड़ा होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। मुबारक हो। खानदान के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं सलामती से। अमूस एक देहाती कस्बे का रहने वाला शख्स था। अब कभी किसी को ना ये कहा करें मैं जानता हूँ, इनके पिछलों को भी जानता हूँ क्या करते थे, वो मुझे इनका पता है कहाँ से उठ के आए हैं। भाई हम सब ज़मीन से उठ के आए हैं, इसलिए कभी किसी के बारे में ये ना कहा करें कि मैं इनको जानता हूँ और इनके पिछलों को भी जानता हूँ।
جو برکات اس وقت خدا کے پاس آپ کے لیے میرے پاس ہیں، یہ اس کا فضل ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا کہ میری برکتیں ہیں خداوند میرے باپ دادا کی برکتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اگر خدا نے آپ کو برکتیں دی ہیں مختلف طریقوں سے، ساز بجانے کی، گٹار بجانے کی، یہ سارے ساز، آواز، تو اس آواز کو خدا کے خوف میں رہ کر استعمال کریں۔ یہ گلا بھی خداوند کی طرف سے ہے، شوق نہیں ہونا کہ جی میں بڑی شے ہوں، میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کبھی میں ادھر ادھر جاتا ہوں، لوگ بلا لیتے ہیں کلام کی منادی کے لیے تو بڑا سا تعارف کراتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی انسان خاک ہے تو میں بھی خاک ہوں، تو خاک کے لیے اتنے بڑے لفظ آپ نے کہہ دیے ہیں۔ خاک ایک ایسی چیز کہ اس کو ذرا سا پھونک مارو تو یہ اور اڑتی ہے اوپر کو، تو اس لیے میں اور آپ خاک ہیں، نہ اڑا کریں اوپر، خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ اور خدا کس بندہ کو، آموس کو جب خدا نے خدمت کے لیے چنا تو اچھے شریف لوگوں کے لیے نہیں چنا۔ بات سن رہے ہیں آپ؟ کئی دفعہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑا اچھا جذبہ پیار کا، احترام کا رکھتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، رشتہ ہے، یا خدا کا خادم ہے، یا جس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، یا کوئی بھی ڈیئر ون ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی شخص کوئی بات نہ کرے۔ یہ احساس ہوتا ہے بھائی برے لوگوں کے لیے بھی خدا اپنے خادموں کو چن لیتا ہے۔ اور آموس نے جب یہ خدمت حاصل کی، بیٹا آپ اسے بلا لیں، اس طرح آ کے بیٹھ سکتا ہے، اس چرچ میں آزادی ہے، آپ دونوں میاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیٹا ادھر آ کے بیٹھتے ساتھ، باہر جو لوگ ہیں اندر جگہ ہے، یہ بینچ خالی پڑا ہوا ہے، ادھر بھی ہے جگہ، اوپر تو خیر بہت زیادہ ہے۔ خداوند خدا، میرا اور آپ کا خدا، جو ذمہ داری آپ کو دے اس کو آسان طریقے سے سر انجام دیں۔ اگر آپ نہیں سر انجام دے سکتے تو پھر چھوڑ دیں۔ میری طرح کا تھا یہ شخص، آموس کمزور آدمی تھا، کوئی اتنا زیادہ دلیر نہیں تھا، لیکن خدا نے اس کو دلیری دے دی اور اس کو چن لیا ایسے لوگوں کے لیے جو سخت دل تھے۔ کون سے لوگ تھے؟ لیکن امیر تھے، امیروں میں بھیجا، جو اس کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ دیتے کام ہیں، وہ کنجوس بڑے ہوتے ہیں۔ جو میرے جیسے، آپ کے جیسے لوگ ہیں وہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ شاکر ہوتے ہیں، وہ شکر گزاری کرنے والے ہوتے ہیں۔ خدا نے آموس کو ایسے لوگوں میں بھیج دیا جو سخت دل تھے۔ یہ 8ویں صدی کی بات ہے، اور وہ ایسے لوگ تھے جو غریبوں پر ظلم کرتے تھے۔ کن پر؟ انہیں لوٹتے تھے امیر، غریبوں کو لوٹتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، انہیں ستاتے تھے۔ تو خدا نے سچی عبادت کے لیے اور خاص طور پر سماجی انصاف کے لیے اس شخص کو چنا، تاکہ لوگوں میں جا کے یہ گواہی دے، سنائے، سکھائے اور دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو ان کے سامنے پیش کرے۔ دہرا دیں باتیں ذرا، سماجی انصاف، سچی عبادت، صحیح پرستش، احسان چڑھانے والی پرستش نہیں کہ میں احسان چڑھا رہا ہوں۔ اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھیں، میں اور آپ جب خدا کے گھر میں آتے ہیں، میرا اور آپ کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں، اس کا میرے پر احسان ہے، آپ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ گٹار بجانے کا فن دے دیا، یہ طبلہ بجانے کا، باجا بجانے کا، حمد و ثنا کرنے کا یہ موقع بخشا، یہ اس کا فضل ہے۔ اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ سماجی انصاف جو آج بھی اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے لیے خدا نے ان لوگوں میں بھیجا کہ جا کے منادی کر، ان کو بتا، کیونکہ یہ بڑا کچھ کرتے ہیں، قربانیاں بھی گزرانتے ہیں، لیکن میں ان کی قربانیوں کو قبول، حوالہ وہی ہے، گھر جا کے پڑھ لینا، میں چند باتیں کروں گا، تم پر افسوس۔ میں اور آپ بہت کچھ کرتے ہیں نا، تو 10 لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں، افسوس وہ قبول نہیں ہوتا۔ لکھا ہے اس لیے ایسے لوگوں پر تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ کہ تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو بھائی؟ سوال کیا گیا۔ جب وہ آئے گا نا
जब तक हर एक घुटना उसके आगे नहीं झुक जाता। तो मैं और आप जो ऊंची दुआ करने वाले हैं, जो कलाम पढ़ने वाले हैं, हम कहते हैं खुदा तू आज जल्द आ, क्योंकि लिखा देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफ़िक देने के लिए अजर मेरे पास है, अच्छे कामों का अच्छा, बुरे कामों का बुरा। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है जो तुम कहते हो ना कि वो दिन आ जाए, ये आपके लिए बुरा दिन होगा, क्योंकि आपके अंदर बुराई पाई जाती है। पढ़े जरा अपनी बाइबल में, मेरी बाइबल में तो यही लिखा है कि तुम पर अफसोस जो खुदावंद के दिन की आरजू तमन्ना रखते हो। तुम खुदावंद के दिन की आरजू क्यों करते हो? अब वो तो तारीकी का दिन है, रोशनी का दिन नहीं आपके लिए। दूसरों के लिए रोशनी का दिन होगा, लेकिन आपके लिए तारीकी का दिन होगा, आपके लिए मुश्किल दिन होगा, इसलिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में गुजरे वक्त में किया क्या है। तो आज का दिन एहतसाब का दिन है, आज का दिन गौर फिक्र का दिन है। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए गौर फिक्र करें, मैं क्या हूँ। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है वो दिन जिसकी तमन्ना आरज़ू ख्वाहिश आपके दिल में है, तारीकी का दिन है, रोशनी का नहीं है। क्यों ऐसे लिखा? वजह बताई गई है। जैसे कोई शेर बब्बर से भागे। अगर आप में से किसी को, हम में से बाहर गली में शेर नजर आ जाए तो हम क्या करेंगे? भागेंगे बचने के लिए। कहते अगर आपके सामने शेर आ जाए और आप बचने के लिए भागें और आगे जाएं, आप ये जहां मोड़ है, मेरे सेक्रेटरी की दुकान जहां पे है, तो वहां आपके सामने रीछ आ जाए। गौर से सुनना, बात बड़ी सादा बात है। शेर से बचे, इस गेट के आगे से भागे आप, उधर आगे जाए तो आगे रीछ उससे भी खतरनाक है। फिर आप उससे भागने के लिए अपने घर में चले जाएं, दीवार की तरफ अपना हाथ करें और वहां भी सांप आपको काट ले। ये है आज की दुनिया, आज की गैर अखलाकी बातें जो मेरी और आपकी जिंदगी में पाई जाती हैं। शेर से भागे, आगे रीछ से भागे, घर जाएं, दीवार में सांप, कहां जाएंगे? इसलिए वो दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए अच्छा है जिन्होंने अपना आप, तन मन धन उसके हाथ में दिया है, जिन लोगों ने उसको कबूल कर लिया है, जिन लोगों ने उसे अपना आप दे दिया है, जो शख्सी निजात का तजर्बा रखते हैं, उनके लिए तो वो तारीकी का दिन नहीं होगा, आपके लिए होगा। क्या खुदावंद का दिन तारीकी ना होगा? उसमें रोशनी ना होगी, बल्कि सख्त जुल्मत होगी और नूर मुतलिक ना होगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा। काश मैं और आप ऐसे करें ताकि वो दिन तारीकी का दिन ना हो, बल्कि मेरे लिए और आपके लिए रोशनी का दिन हो। ऐ लोगों, मैं तुम्हारी ईदों को मकरूह जानता हूं। जो आप ईदें दिखावे के लिए करते हैं वो मेरी नजर में मकरूह हैं, उनसे घिन आती है, नापाक हैं। ऐ लोगों, उनसे मैं नफरत रखता हूं। काश खुदा न करे कि मेरी और आपकी ज़िंदगी से, मेरे और आपके रवैये से, मेरी और आपकी सोच से, मेरी और आपकी गुफ्तगू से उसको कहीं नफरत ना हो। मैं तुम्हारी मुक़द्दस महफ़िलों से भी खुश ना हूँगा जब तक आप अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं कर लेते। तब तक मैं तुम्हारी महफिलों से जो मुकद्दस हैं खुश नहीं हूँगा। और अगर तुम मेरे हजूर सोख्तनी कुर्बानियाँ भी गुजरानो तो मैं कबूल नहीं करूँगा। सोख्तनी कुर्बानी क्या होता है, को पता किसी को?
آج گائیں گے ہم زبور میں، سوختنی قربانی ربا تیرے گے۔ سوختنی قربانی وہ ہوتی ہے جس میں سے میں اور آپ کھاتے نہیں ہیں، وہ جلا دیتے ہیں اور اس کا دھواں اوپر کو جاتا ہے خدا کی طرف، یہ ہے سوختنی قربانی۔ کتنی دیتے ہیں میں اور آپ؟ ہم تو کھانے کے لیے قربانی دیتے ہیں، شکر گزاری دیگیں بھی اپنے لیے دیتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے دیتے ہیں۔ سوختنی قربانی ربا تیرے کے ڈھے، سوختنی قربانی بھی قبول نہیں کروں گا۔ اور آگے لکھا ہے نظر کی قربانیاں تم گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول۔ نظر صاحب، نظر کی قربانیاں کیا ہیں؟ نظر کی قربانیاں تحفے جو آپ دیتے ہیں، نیاز جو آپ بانٹتے ہیں، چڑھاوا جو آپ دیتے ہیں، جو منت مانتے ہیں، یہ نظر کی قربانی ہے۔ اگر آپ منتیں بھی مان لیں، تحفے بھی دے دیں، چڑھاوے بھی چڑھا دیں، پھر بھی میں تمہاری نظر کی قربانیوں کو قبول نہیں کروں گا۔ تمہارے فرباد جانوروں کی شکرانہ کی قربانیوں کو بھی خاطر میں نہیں لاؤں گا، جتنے مرضی موٹے تازے بچے، بیل، بچھڑے، بیڑے، ہے نا، کہتے ہیں نا بڑا اچھا لکھاں دا، قربان کر دیں، میں ان کو بھی قبول۔ وجہ کیا ہے؟ تو اپنے سرود کا شور سننے کوائر والے، تو اپنے سرود کا شور، تو جو گاتا ہے، جو گیت گاتا ہے، سرود کا مطلب گیت گاتا ہے، اونچی آواز میں میرے حضور سے دور کر، کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز، رباب کدھر نہ ہے بھائی؟ رباب، گیت، زبور۔ کئی دفعہ جب لوگ سوئے ہوتے ہیں نا، کئی لوگ اس وقت بھی اونچیا ڈیک لگا کے تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں، وہ کہتا ہے مجھے آپ کے ان گیتوں سے، رباب سے، حمد و ثنا سے کوئی غرض نہیں ہے، اندر تو آپ کا گندگی سے بھرا ہوا ہے، تو ڈیک لگاتے ہیں اونچی آواز میں، سناتے ہیں دوسروں کو تاکہ پتہ چلے کہ یہ شخص حمد و ثنا کرتا ہے، بربت بجاتا ہے، گیت گاتا ہے، لیکن مین ٹروتھ وہ کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں؟ عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھ۔ اے انسان، اے ملک پاکستان، اے سینٹ جان چرچ کے لوگوں، اگر آپ نجات، رہائی، آزادی چاہتے ہیں کہ آپ کی حمد و ثنا، آپ کی نظر کی قربانیاں، آپ کی سوختنی قربانیاں، آپ کی مقدس محفلیں خدا قبول کرے، تو پھر جو عدالت ہے نا، جو عدل ہے، جو انصاف ہے، وہ پانی کی طرح جاری رکھیں۔ پانی کی طرح جاری رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ندی دیکھیے کبھی سوکھتی نہیں ہے، بہتی رہتی ہے۔ ندی کنارے بیٹھے بندیا اور پر نہ سکیوں بک، آساں تیریاں لگیاں رہنیاں تے ندی نے جانا سک، توبہ کر لے، یسو دا پلہ پھڑ لے، توبہ نہیں چنگی بار بار بھی۔ کئی لوگ روز ہی توبہ کرتے ہیں، ہر کروسیڈ میں توبہ کرتے ہیں، ہر عبادت میں توبہ کرتے ہیں، اور توبہ نہیں چنگی بار بار کی۔ ایک ہی بار دل سے، عاجزی سے، انکساری سے کریں، پھر آپ کی شمعیں روشنی رہیں گی۔ 10 کماریوں کا ذکر تو کئی دفعہ آپ نے سنا، جب سے میں بھی پیدا ہوا اس دنیا میں سننے لگا تھا، تو یہ 10 کماریوں کی سٹوری تو میں بھی سنتا آیا ہوں، آپ بھی سنتے آئے ہیں۔ وہاں کمواریاں لکھا ہے، بہت بڑے چرچ میں ایک نکاح ہو رہا تھا چند دن پہلے، وہ جو نکاح پڑھنے والا چودھری تھا نا، پسٹر، وہ پتہ ہے کماری کو کیا کہہ رہا تھا؟ کواری کیا کہہ رہا تھا؟ بچا کریں ایسے لوگ نہیں تو ان کو بتایا کریں۔ 10 کمواریاں، سست 5 اور سست چست، اور وہ شارتھی سمجھتی تھیں کہ کیا ہوگا، مجھے اور آپ کو آگے کو دیکھ رہا ہے،
اگر آپ ان ساری چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، نجات پانا چاہتے ہیں، آپ نے حوالہ کھولا ہوا ہے آموز کی کتاب کا، اس کی نا 8ویں آیت دیکھیں ذرا 5ویں باب کی، سارے کھولے ذرا۔ کبھی کبھار ہم ایسی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو غور سے پڑھیں۔ 8ویں آیت، ایتھے باجی سریا بھی بیٹھی ہوگی، غور نہ سن لے۔ وہی سریا اور جبار ستاروں کا خالق ہے، جو کہتا ہے کہ وہ دن آپ کے لیے تاریکی کا دن ہوگا، حالانکہ وہ تو روشنی کا دن ہوگا، کہکشاں ہوگی، بادلوں پہ آئے گا، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے۔ دیکھو وہ بادلوں پر آنے والا ہے، روشنی ہوگی۔ لیکن میرے جیسے اور آپ کے جیسے لوگ جنہوں نے شخصی طور پہ یسوع کو نہیں جانا، وہاں لکھا وہی سریا جبار ستاروں کا خالق ہے، جو موت کے سایہ کو مطلع نور اور روز روشن کو شب دجور بنا دیتا ہے، جو تاریکی بنا دیتا ہے اس کو۔ ہے روشنی کی رات، مطلع نور، ہر طرف نور، لیکن وہ شب دجور بنا دیتا ہے، تاریکی کا دن بنا دیتا ہے۔ ایک شاعر نے اس کے بارے میں یہ لفظ جب میں نے پڑھا تو میرا دھیان گیا، غور سے سن رہے ہیں، بس آخری بات ہے، ایک تھک بڑی جلتی جاتے ہیں آپ، اب میں نہیں تھکتا جو بول رہا ہوں۔ اس شاعر نے پتہ ہے اس آیت کو، اس لفظ کو کہاں سے ڈھونڈ لیا، شب دجور۔ وہ کہتا ہے اس دل پہ پھبتی شب دجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ تو سوچیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ میں اور آپ ماضی میں کھوئے رہتے ہیں، ماضی کو چھوڑ دیں، ماضی مر چکا ہے، مردہ ہے، اب حال میں ہے، آگے کو دیکھیں، آگے کا سوچیں کہ کیا ہوگا اس دنیا میں، اس معاشرے میں، اس سماج میں جہاں میں اور آپ رہتے ہیں۔ پھر 20واں زبور کھولے ذرا، ایک دو بات تو کرنی چاہیے نا، پڑھا ہے تو مجھے پھر یہی نہ کہیں کہ پڑھ دیا ہے تو پادری صاحب نے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ مصیبت کے دن خداوند تیری پھر سنے گا، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے گا، اور مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے گا، وہ سیون سے تجھے تقویت بخشے گا اور تیری سب ہڈیوں کو بھی یاد رکھے گا، تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے گا۔ پھر اب دیکھیں یہ خدا کتنا کیسا پیار والا خدا ہے کہ سوختنی قربانی وہاں کہنا نہیں قبول کرے گا، یا لکھا کرے گا۔ کب؟ جب میں اور آپ اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ وہ تیرے دل کی آرزو، وہاں پہ لکھا تھا نا کہ آرزو نہ رکھیں اس دن کی، تمنا نہ کریں، یہاں لکھا ہے وہ تیرے دل کی آرزو برلائے گا، آرزو تمنا خواہش پوری کرے گا، وہ تیری سب مشورت پوری کرے گا۔ ہم تیری نجات پر پھر شادیاں نہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑیں گے، جھنڈا کھڑا کریں گے تیرے نام۔ گاؤں حضر ابھی کی کہندے جھنڈا کریں گے اپنے خدا بندی دا کھڑا۔ یہاں پہ آگے لکھا کہ پھر وہ تیری درخواستوں کو بھی پورا کرے گا۔ درخواستاں تیریاں پوری کرے گا آپ، درخواستاں تیریاں پوری کرے گا اپنے بے پاک تو یعقوب دا خدا۔ خداوند آپ سب کی درخواستوں کو اپنے حضور قبول فرمائے اور تاریکی کے دن روشنی میں تبدیل ہو جائے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ کوئی بھی دعا کر سکتا چند الفاظ میں شکر گزاری کریں۔
باپ جس نے اپنے پیارے بیٹے کے خون کے وسیلے سے ہمارے لیے ایک نئی اور زندہ راہ محسوس کی ہے، جس سے ہم تیرے تخت کے پاس آ سکتے ہیں، وہ کہ ہم نالائق پھر بھی ہم اسی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں، بڑی عاجزی انکساری حلیمی سے تیری منت کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی ان ہدیوں کو، نذرانوں کو، شکر گزاری، مناجاتوں کو اپنے ذریعے قبول فرما، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ سب چیزیں تو تیری طرف سے ملتی ہیں، تیری ہی چیزوں میں سے جو تو ہمیں دیتا ہے تو آپ سے دیتا ہے۔ ہاتھ بڑھا اس ہدیے کی تقدیس کر، دینے والوں کو شکر گزاری کا سن خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔ اس کو ایسے سردار ہے جیسے تو اپنے شاگردوں کے بیچ میں تھا، ویسے ہی ہمارے درمیان حاضر ہو۔ حاضر ہو روٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم سب پر ظاہر کریں۔ آئیے سو اپنے روح کے وسیلے سے ہم سب کو اس روٹی اور اس ماء کی بھی تقدیس کریں، تاکہ یہ ہمارے لیے تیرا بدن اور تیرا خون بن جائے، کیونکہ تیرے وسیلے سے اس کی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہو۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، اپنے دلان میں بالا پر لگاؤ۔ ہم اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ نہایت واجب و مناسب ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خداوند مقدس باپ، قادر مطلق اور ازلی خدا، ہم تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ حاضر جماعت کے لیے، تیرے دسترخوان کے لیے تیرا شکر، سینٹ جان چرچ کی ساری کلیسیا کے لیے، جو لوگ بیرون ملک ہیں ان کے لیے، ملک پاکستان کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ڈائسٹر پرائیویٹ کے لیے، بشپ آف پرائیویٹ کے لیے، تمام مسیحی اداروں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس واسطے فرشتوں اور فرشتوں اور آسمانی لوگوں کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم اور ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس قدوس واقعی مبارک ہے تو اے آسمانی باپ، جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ بارہ فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت مبارک ہے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک بار نظر چاہ کر پورے جہان کے گناہوں کے لیے پوری کامل اور کافی قربانی نذر اور موت دی۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، تو اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر، حاضر جماعت پر رحم کر، بے روزگار لوگوں پر رحم کر، بے اولاد لوگوں پر رحم کر، جنگ زدہ لوگوں پر، سیلاب زدہ لوگوں پر رحم کر، اس ملک پر رحم کر، بیماروں پر رحم کر، ہماری عدالتوں پر رحم کر، اپنے پوری کلیسیا پر رحم کر، اسی وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھرنا ہوں تو میں ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات کو لڑوایا گیا اس نے روٹی دی، شکر کر کے دو اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، شکر کر کے تو دیا، کہا کہ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نیا عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بدیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ جس طرح ہمارے نزدیک خدا یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا، ہمیں سکھایا، آئے ہم سب مل کر کہیں، اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمیں تو آج ہمیں دے، ہمارے قصور کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ بچا، کیونکہ بادشاہی آمین۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو کہہ دے، صلح کر کے جانی ہے، شکر کریں، ایک دوسرے کے اطمینان مانگیں، برکت چاہیں ایک دوسرے کے لیے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے
آپ سب سے درخواست کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ آئیں، خدا یسوع کے بدن اور خون میں شریک ہو اور روحانی تعزیت حاصل کریں۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور قابل مطلق خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ، ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، خائنوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، غمزدہ خاندانوں کے ساتھ، سلاب زدہ خاندانوں کے ساتھ، غمزدہ اور جگ زدہ لوگوں کے ساتھ، اور ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ